اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عقل مند کون یا عقل مند کون ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور عقل مند کے یعنی ہم جو دنیا والے ہیں ان کے نظر میں عقل مند کا پیمانہ کچھ اور ہے، اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک عقل مندی کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، انسان دیگر مخلوقات میں اس سے ممیز ہے، یعنی الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی عقل کے استعمال کرنے یا نہ کرنے میں رکھ دی ہے۔ دوزخیوں کو جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا دوزخ میں ڈالنے کے لیے، تو وہ ایک افسوس کریں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو قرآن کی روح سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روح سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچا لے اور اللہ سے فائدے والا سودا کرے، دنیا میں آ کے نقصان کا سودا نہ کرے، وہ شخص عقل مند ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں جب بھی بات کی گئی ہے لقوم یعلمون کی بات کی گئی ہے، اس میں نشانی ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یعقلون کی بات کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ افلا تعقلون کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں تو پھر آخر میں یہ فرمایا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں خاوندان عقل کے لیے۔ تو دیکھیں عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو نفس نے کہا، نفس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، اور پھر عقل کو پیدا کیا تو عقل سے یہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو عقل نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے۔ یعنی عقل نے پہچان لیا، عقل نے پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا۔ تو یہی عقل جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، حدیث کا وہ مضمون ہے کہ بِکَ آخُذُ و بِکَ أُعْطِی، تیرے ذریعے میں کسی کی پکڑ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا۔ یعنی ایک شخص عقل کے استعمال سے اللہ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا عقل کے استعمال نہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ دیکھیں دنیا کے کام میں تو ہم عقل سے کام لیتے ہیں، ہر کام میں، ہر شخص ہر کام میں سوچ بچار کرتا ہے، ہر آدمی، ہر شخص، یعنی بچہ بھی اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، یا جو بڑا ہو جاتا ہے وہ بھی عقل کا سودا کر لیتا ہے۔ کبھی کسی نے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک شخص گیا بازار میں، اس نے 1000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے دکاندار کو کہا یہ لو 100 روپے اور مجھے
50 روپے واپس کر دو اور 50 روپے کی چینی دے دو. لے کے گیا 100 روپے. اور پھر یعنی آپ نے یہ کبھی واقعہ، یہ لطائف میں بھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، جو جوک آتے ہیں نا اس میں بھی نہیں سنا ہوگا. تو انسان دنیا کے معاملات میں عقل سے کام لیتا ہے، لیکن باطن پہ چونکہ اس کا یقین نہیں ہے تو یہ عقل سے کام نہیں لیتا، کیونکہ عقل اس میں کام نہیں کرتی. اب ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ ہم عقل کیسے سیکھیں گے؟ اول تو یہ بات طے کر لیں کہ عقل ہے کام کی چیز، اس سے کام لینے والے اشخاص ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں. پھر ایک اور حدیث جو میں نے بیان کرنی رہ گئی کہ عقل مند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے. الکیس حضور نے الفاظ استعمال کیے. الکیس کا مطلب زیرک، دانا، عقل مند. ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں جینیس. تو عقل مند انسان وہ ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. وعمل لما بعد الموت. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اور پھر اس اللہ سے توقع یا تمنا رکھے کہ وہ مجھے بخش دے گا. یہ شخص بڑا بے وقوف ہے. عام طور پہ تو ہم سب یہ بے وقوفی کرتے رہتے ہیں، زندگی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں اور پھر اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے گا. ایسا کہنا یا ایسا سوچنا جو ہے بہت بڑی بے وقوفی ہے. تو بہرحال دیکھیں، عقل کے استعمال سے آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. عقل کے استعمال سے آپ اپنے آپ کو غلط نظریات سے بچا سکتے ہیں. عقل کے استعمال سے آپ اپنے آپ کو غلط طرز عمل سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سوچیں گے نا. تو عقل کا جو ہے بڑا کام ہے اور بڑی اس کی حیثیت ہے. عقل مند لوگ، جس شخص نے بھی، ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ جس شخص نے بھی خواہشات دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کی طرف سے اغماس کیا، یعنی نظر انداز کیا آخرت کو، یہ شخص جو ہے بہت بڑا بے وقوف ہے اور اس نے خسارے کا سودا کیا. عام طور پہ ہم لوگ دنیا میں آ کے آخرت کے بارے میں چونکہ یقین نہیں ہے ہمارا تو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور خواہشات نفس کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم بے وقوف ہی رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان سمجھداری سے کام لے. اگر ہم سمجھداری سے کام نہیں لیں گے تو آخرت میں ہم نقصان میں رہیں گے. انسان یہ زندگی بنا کسی سوچے سمجھے گزار رہا ہے، بنا کسی عقل کے استعمال کیے گزار رہا ہے. انسان زندگی گزارتا ہے اور ترجیح اپنی دنیا کو بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم